علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے تاخرات۔ تاخ کہتے ہیں جو بے جوڑ ہو، 21ویں رات، اسی طرح 25ویں رات، 23ویں رات اور 27ویں رات، 29ویں رات، ان کو تاخ رات کہا جاتا ہے۔ اور یہ راتوں کے اندر خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور آخری عشرے کے اعتکاف کا حکم دیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو، نعمت کو واضح کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو مخفی رکھا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے موت کو انسان کی زندگی میں مخفی رکھا، اس کی موت کب ہے پتہ نہیں ہے، تاکہ انسان ہمیشہ موت سے آگاہ رہے۔ اسی طرح اللہ نے ثواب کو مخفی رکھا ہے، پتہ نہیں کون سے نیکی پر اللہ تعالیٰ جل دے۔ اسی طرح اللہ نے عقاب کو مخفی رکھا ہے، یعنی کون سے گناہ پر اللہ ہماری پکڑ کرے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں میں ولیوں کو مخفی رکھا ہے تاکہ انسان ہر آدمی کی عزت کرے۔ اسی طرح اسماء الحسنی میں اللہ کا اسم اعظم کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر نام کا اللہ کے صفات کا ورد کرے۔ اسی طرح تاخ راتوں میں بھی شب قدر کو اللہ نے مخفی رکھا ہے تاکہ انسان اس کو تلاش کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر کے اندر 5 چیزیں ہیں، 5 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے خاصیت یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، یعنی قرآن مجید کو اتارا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کے عبادت سے افضل ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتوں کو زمین پر نازل فرماتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر سلامتی رکھا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ اللہ نے صبح طلوع ہونے سے قبل، طلوع ہونے سے پہلے تمام بندوں کی مغفرت رکھا ہے۔ یہی تمام خاصیتیں ہیں کہ اللہ نے تاخ راتوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخ راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، تاکہ اتنا بڑا آفر، اتنا بڑا موقع جب اللہ تعالیٰ بندے کو رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے۔ کون بندہ ایسا ہے جو تاخ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے گا؟ تو لہٰذا امام غزالی نے لکھا ہے کہ تاخ راتوں کے اندر تاخ راتیں 27ویں رات اس میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح باقی تاخ راتوں کو بھی شب بیداری کا، قیام اللیل کا، ذکر کا، اذکار کا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، اور ان تاخ راتوں کے اندر خاص کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے خیر خواہی کریں، خیر کی امید رکھیں، تبھی جا کے ہماری دنیا سدھر سکتی ہے۔ عوام سے یہ گزارش ہے کہ تاخ راتوں کے اندر 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان تاخ راتوں میں آپ خاص کر کے عبادات کا اہتمام کریں، اپنے مساجد کے اندر عبادات کریں، اپنے مساجد کے اندر علمی حلقوں کو سجائیں، ذکر کے حلقوں کو سجائیں، تلاوت کلام پاک کے حلقوں کو سجائیں۔ خاص کر کے اس آخری عشرے میں آپ اعتکاف کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ مہینہ امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح تک فرشتوں کو دیتا ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یعنی فجر تک بھی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اب تمام حضرات سے خلوص گزارش ہے کہ ان راتوں کو خاص کر کے عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔